بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ خوشبوئے گلاب ہے پسینہ رسول کا، خوشبوئے گلاب ہے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی مبارک ہو مہینہ رسول کا۔ برادران اسلام، آج کے اس جشن عید میلاد النبی کے عظیم الشان و بابرکت جلسہ میں میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی ضرورت اور اہمیت۔ جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، کہ بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ علی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، غور و فکر کی صلاحیت دے کر اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا، لیکن اگر انسان کی عقل پر شہوانی اور خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو وہ محض دو پاؤں پر چلنے والا ایک خاکی پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ علی وقار، یہی وجہ ہے جب ہم تاریخ اسلام کو پڑھتی ہیں اور زمانے جاہلیت کے دور پر نظر دوڑاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت اپنا عروج کھو چکا تھا۔ اس دور میں اگر کسی کو موت پر سمجھا جاتا تھا تو وہ مرد تھا، اور وہ بھی جو کسی کا قرض دار نہ ہو۔ علی وقار، عورتوں کو تو باعث ننگوار سمجھا جاتا تھا، جس کی نہ تو قدر تھی نہ تو کوئی مقام۔ عورتوں کا تبادلہ کرنا، رہن رکھنا، زندہ بچوں کو درگور کرنا، مرے ہوئے شوہر کی چتا پر عورت کو لٹا کر آگ کے حوالے کرنا عام رواج بن چکا تھا، مگر میرے رب نے ان کمزور عورتوں پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ عورتوں کے مقام کو اوج ثریا سے بھی بلند کر دیا۔ رسول کائنات نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح کر کے عورتوں کی عزت پر 4 چاند لگا دیا۔ اب بنت حوا کا احترام ہو گیا، عزت مل گئی، مقام مل گیا، بلندی مل گئی۔ علی وقار، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قیمتی سے قیمتی بنا کر 7 پردوں میں چھپا دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ عورت در بدر ٹھوکریں کھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت تو دل کے داریچے میں رکھنے کی چیز ہے۔ عورت قوم کا حقیقی سرمایہ ہے، عورت معاشرے کی زینت ہے، عورت پردے کی ملکہ ہے، عورت حیا کا پتلا ہے۔ علی وقار، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مقام عطا کرنے کے بعد مردوں سے بھی فرمایا، اے مردوں کی جماعت، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو۔ جناب علی، میں اپنے قوم کی ان مقدس شہزادیوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو آزاد خیال رہنا پسند کرتی ہیں، دوپٹہ ہونے کے باوجود سر پر دوپٹہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ غور سے سنیں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جب مرد یا عورت ایمان لے آئے تو اب ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں جی سکتے، بلکہ جسم میرا ہوگا، مرضی رب اور مصطفیٰ کی ہوگی، بدن میرا ہوگا، لباس نظام شریعت کے مطابق ہوگا۔ علی وقار، ساری کائنات کے آقا مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں خاتون جنت سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر پائے۔ جناب علی، ایک دفعہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ایو شیء خیر للمرأة، یعنی کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تری رجلا، عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اشہد انک بضعۃ منی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے شک میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں آج حد کر لو اور ثابت کر دو کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم سے حجاب کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم خاتون جنت کی کنیز ہیں، ہمارا روپ فاطمی ہے، ہمارا وجود فاطمی ہے، ہمارا ذکر فاطمی ہے، ہمارا لباس فاطمی ہے، ہماری شان فاطمی ہے، ہمارا پہچان فاطمی ہے، ہمارا کردار فاطمی ہے، ہمارا ایقان فاطمی ہے، ہمارا ایزان فاطمی ہے، ہماری خلوت فاطمی ہے، ہماری جلوت فاطمی ہے۔ تو میری بہنوں، پردے کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ سنو، رب سے اطاعت پردہ ہے، نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت
پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے، بدن کی حفاظت پردہ ہے، جسم کی امانت پردہ ہے، عورت کی نزاکت پردہ ہے، حسن کی زینت پردہ ہے، چمن کی رنگت پردہ ہے۔ تو میری بہنوں، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ پردے کا ہر حال میں احتیاط کریں، اور میں اس شعر پر اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر پر سجدہ نہ چھوڑیں گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، یہ بنت حوا ہے کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔